شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی یا مخلوق کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جسے اللہ نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ فلق اور سورہ الناس، ان دونوں صورتوں میں چند چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ پناہ اس چیز سے مانگی جاتی ہے جس سے انسان کو خطرہ محسوس ہو، جس کے شر اور نقصان کا خطرہ اور خدشہ ہو، اس سے انسان پناہ مانگتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ فائدے مند ہیں اور کچھ نقصان دہ ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں فائدہ بھی دیتی ہیں اور نقصان بھی دیتی ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے فائدے بھی رکھے ہیں، لیکن ان میں شر کا پہلو بھی ہے۔ مثلا سورج جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق ہے کہ اس میں بے شمار فائدے ہیں، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سورج کی وجہ سے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ دھوپ کی شدت انسانوں کو بھی نقصان دیتی ہے اور کئی اور چیزوں کو بھی نقصان دے دیتی ہے، جبکہ سورج کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ چاند فائدہ مند مخلوق ہے، اس میں کئی فائدے بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھل جو ہیں ان میں مٹھاس چاند کی وجہ سے آتی ہے، اس میں چاند کا بڑا اثر ہے۔ اور بھی کئی فائدے ہیں، لیکن اس کے نقصان بھی ہیں۔ کیسے نقصان ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کے وہ ایام جن میں چاند بھرپور مکمل طور پہ دکھائی دیتا ہے، 13، 14، 15 تاریخ کو سمندر کے پانی میں لہریں جو ہیں وہ بڑی بڑی موجیں بن کے اور پہاڑوں جیسی بن کے وہ حرکت میں آ جاتی ہیں۔ پانی کتنے کتنے فٹ جو ہے وہ بلند ہو کے لہریں بن کے چلتا ہے، جس کی وجہ سے کئی دفعہ کشتیاں اور جہاز جو ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ
چاند کا اس میں اثر ہے کہ وہ مخصوص تاریخوں میں سورج کے اندر یہ مد و جزر ہوتا ہے، عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ یہ سب دیکھتے ہیں تو نقصان ہو جاتے ہیں۔ دودھ کتنی مفید خوراک ہے، لیکن کبھی دودھ سے بھی انسان کو نقصان ہوتا ہے، حالانکہ اس کے بہت فائدے ہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں کہ جس چیز میں فائدے ہوتے ہیں اس کے کبھی نقصان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے انسان یہ التجا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز کے شر سے بچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ پناہ اسی کی مانگی جا سکتی ہے، اسی کی پناہ میں انسان آنے کی التجا کر سکتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہو جس سے وہ ڈرتا ہے۔ سورج کے نقصان سے اگر پناہ چاہتا ہے تو پھر سورج سے بڑی مخلوق، بڑی ہستی جو ہے، سورج سے طاقتور ہستی جو ہے اسی کی پناہ میں آئے تو پھر ہی بچ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بڑھ کے اس کائنات میں طاقتور ہستی اور کون ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں آنا یہ شرک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی جنگل میں اگر انہوں نے کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا یا وہاں سے گزرنا ہوتا تو جنگل میں موجود جنات کے شر سے بچنے کے لیے جو جنوں کا بڑا ہے، بدو جس کا تذکرہ ملتا ہے، اس کو کہتے کہ ہم آپ کی پناہ میں ہیں، ہم تیری پناہ میں ہیں، اس جنگل کے جنوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ تو اسلام جو ہے اس نے اسے شرک قرار دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ میں انسان اپنے آپ کو دے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی، آپ کہیں اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ برب الفلق، اس ہستی کی پناہ میں آتا ہوں جو فلق کا رب ہے۔ فلق سے مراد کیا ہے؟ کئی مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں صبح کے رب، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کا معنی ہوتا ہے حقیقت میں پھٹنا، پھاڑنا، پھٹنے سے کسی چیز کا وجود میں آنا۔ تو صبح جو ہے وہ بھی تاریکی چھٹ جاتی ہے اور اس کے چھٹنے سے، اس کے پھٹنے سے صبح جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ ترجمہ درست ہے، لیکن یہ محدود ترجمہ ہے۔ ہر چیز جو پھٹنے سے وجود میں آتی ہے اسے فلق کہتے ہیں۔ اسی لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا مخلوق کے رب، مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق اس کا ترجمہ مخلوق کیا ہے۔ دانہ پھٹتا ہے تو اس سے پودے، نباتات، جڑی بوٹیاں باہر آ جاتی ہیں اس کے پھٹنے سے۔ انڈا پھٹتا ہے تو اس سے چوزا باہر آتا ہے، اور مختلف مخلوقات جو ہیں اللہ رب العزت نے اس انداز سے پیدا کی کہ وہ انڈے سے باہر نکلتی۔ تو کوئی بھی مخلوق آپ لے لیں، اس کے وجود میں آنے سے کچھ پھٹن جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس سے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو فلق کا معنی بنیادی طور پہ ہے پھٹنا، اور مراد
مخلوق۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں میں مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی پناہ میں آتا ہے تو کسی شر سے بچنے کے لیے پناہ میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من شر ما خلق، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ساری مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے میں اسی مخلوق کے خالق جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ خالق کی پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے۔ ما خلق، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں شر کا بھی پہلو ہوتا ہے، چاہے اس میں فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن شر کا پہلو بھی اس میں ہوتا ہے۔ آگے کچھ چیزوں کے نام لے لیے، مثلا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے شر سے، غاسق کہتے ہیں چھا جانے والی رات۔ اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ رات کا شر کیا ہے؟ بہت سارے شرور جو ہیں وہ رات کی تاریکی میں چھپے ہوتے ہیں۔ مثلا عموماً چوری جو ہے وہ رات کی تاریکی میں ہوتی ہے، ڈکیٹیاں رات کی تاریکی میں ہوتی ہیں، بدکاریاں رات کی تاریکی میں ہوتی ہیں۔ تو کئی گناہ جو ہے، کئی آفتیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ رات کی تاریکی میں نازل ہوتی ہیں۔ تو رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی جب چھا جائے، اس کی وجہ سے جو شر ہوتے ہیں، انسان کہتا ہے اللہ سے یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے رات کے شر سے۔ اور اسی طرح وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ گروہ میں پھونکے مارنے والیاں، اس سے مراد جادو کرنے والیاں۔ عموماً جادو کرنے کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ جادو کرتی ہیں، کراتی ہیں، اور اس میدان میں عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے پیش ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جادو ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جس نے جادو کیا تھا، روایات میں اس کا نام ہے لبید بن اعصم، اور اس نے بھی جادو کے لیے اپنی بیٹیوں کو ساتھ ملایا تھا۔ اس کی بیٹیاں جادو کرنے میں اس کا ساتھ دیتی تھیں، اور چونکہ اس میدان میں زیادہ عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ میں پھونکے مارنے والیاں جو ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس حوالے سے جو روایات ملتی ہیں ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ روایات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو نہیں تسلیم کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول پہ جادو ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ جادو برحق ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم جادو کو نہیں مانتے، لیکن ایسے دعوے جو ہیں وہ بالکل حقیقت کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم میں جادو کا ذکر موجود ہے کئی مقامات پہ۔ اللہ رب العزت پہلے پارے میں فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟
جادو سکھانے والے بھی تھے، جادو سیکھنے والے بھی تھے، اور جادو کا وجود تو پھر، اور قرآن کریم میں یہ واقعہ کتنا معروف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو سانپ دکھائی دینے لگیں، سانپ دکھائی دیتی تھی، حقیقت میں تو وہ رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن ہوا کیا، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا، جادو کیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جو ہے وہ انہیں سانپ سمجھ کے ڈر کے دوڑے، یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، جادو ہو گیا، دوڑے تھے، اگر رسیاں نظر آ رہی تھیں تو پھر دوڑے کیوں؟ سانپ دکھائی دیے تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، اپنی لاٹھی پھینکو۔ تو اللہ رب العزت نے معجزہ دکھایا اپنا کہ وہ لاٹھی جو ہے وہ بہت بڑا سانپ بن گئی۔ وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، لیکن جادوگروں نے کیا کیا تھا، رسیوں کو بظاہر سانپ بنا کے دکھا دیا جادو کے زور پہ۔ تو جادو کا تذکرہ تو قرآن میں ملتا ہے، اور پیغمبر پہ جادو ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب آپ صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ پہ جادو کر دیا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہوتا لیکن آپ پوچھتے میں نے یہ کام کر لیا کہ نہیں، اتنا سا اثر تھا کہ آپ کو یہ یاد نہ رہتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں۔ یعنی اپنے معمولات میں ایک ہے دین کے جو تبلیغ کا نظام ہے، وحی کا جو سلسلہ ہے، اس کی تبلیغ کے حوالے سے آپ پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ گھر کے کام جو ہیں ان کے حوالے سے، مثلا کھانا کھایا آپ نے لیکن پھر آپ پوچھتے میں نے کھانا کھا لیا کہ نہیں، اس طرح کے معاملات جو ہیں ذاتی معاملات، ان میں اثر آپ پہ ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو رہا تھا کہ میرے معاملات میں کچھ خرابی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے بہت زیادہ دعا کی ہے اپنی شفا کے لیے، کہ جادو بھی ایک مرض ہے، بیماری ہے، تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے بہت زیادہ شفا کی ہے، تو اللہ رب العزت نے مجھے بہت زیادہ دعا کی ہے تو اللہ نے مجھے شفا عطا کی ہے۔ اور پھر آپ خود ہی بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یعنی جب آپ نے بہت زیادہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے آپ کو خواب میں یہ دکھایا۔ کیا؟ فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، فرشتے آئے آدمیوں کی شکل میں، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی جانب۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا ہے؟ آپ سوئے ہوئے تھے، لیکن یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نیند کی حالت میں بھی آپ کا دل بیدار رہتا تھا، آپ کو سمجھ آ رہی تھی۔ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے اس کو کیا ہے؟ دوسرا کہتا ہے انہو مطبوع، ان پہ جادو ہو چکا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کس نے کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے، دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ لبید بن اعصم نے کیا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کیسے کیا ہے؟ پھر دوسرا اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، یہ خواب میں حقیقت میں 2 فرشتے اللہ نے بھیج کے آپ کو بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ کس پہ کیا ہے جی؟ بالوں پہ کیا ہے، کنگھی ہے ایک، اس کے اوپر بال جو ہے لپیٹے گئے ہیں، گرا دی گئی ہے، 11 گرے جو ہیں وہ لگائی گئی تھیں ان بالوں کے، اور بال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل کیے گئے تھے عورتوں کے ذریعے۔ اس جادوگر نے اپنی بیٹیوں کو استعمال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ حاصل کر لیے گئے اور ان کے اوپر گرے لگائی گئی تھی۔ تو یہ سارا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
تو آگے مزید فرشتے ایک دوسرے سے جو سوال کرتے ہیں ان میں سے یہ کہ وہ کنگھی اور آپ کے بال جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ تو دوسرے نے بتایا کہ وہ ایک نر کھجور ہے جس کے خوشے کے پوست کے اندر اس کو ڈال کے ایک کنویں کے اندر تہ میں پھینک کے اوپر ایک پتھر دے دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا اس کو۔ پھر پوچھا یہ کنواں کہاں ہے؟ تو اس کا سارا جو ہے وہ محل وقوع بھی بتایا گیا۔ تو مزید اس حدیث میں تفصیل موجود ہے، لیکن اختصار سے میں یہ بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو ساتھ لے کے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے صحابہ کو بھیج دیا تھا سارا بتا کے کہ اس طرح کا کنواں ہے اور اس کے آس پاس کھجور کے درخت ہیں، اور اس کھجوروں کے درختوں کا منظر بھی بڑا ڈراؤنا ہو چکا تھا، دور سے دیکھ کے ڈر لگتا تھا، خوف محسوس ہوتا تھا، اس طرح کا منظر بن چکا تھا۔ تو صحابہ آپ کے ساتھ گئے، وہ کنگھی اور بال نکالے گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہ کھولتے اور ایک آیت پڑھتے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں آخری جنہیں معوذتین کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ الناس، ان صورتوں کی 11 آیتیں ہیں اور 11 ہی گرے تھیں۔ ایک گرہ آپ کھولتے اور ایک آیت پڑھتے، پھر دوسری گرہ اور دوسری آیت، اسی طرح کرتے کرتے آپ نے 11 گرے کھول دی اور 11 آیتیں، دونوں صورتیں آپ نے مکمل تلاوت فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے اثرات جو ہیں وہ جادو کے ختم ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ کی ہی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور یہ روایات کافی تعداد میں ہیں، یہ کوئی ایک آدھ روایت نہیں ہے، تواتر کی حد تک پہنچتی ہے، یعنی اتنی تعداد ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں میں پھونکے مارنے والیاں، جھاڑ پھونک اسی سے ہے، جھاڑ پھونک، گروں میں پھونکے مارنے والی۔ اور اس روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک پتلا بنا کے اس کے اندر سوئیاں بھی چبوئی گئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تھا۔ تو ایسا جو بھی کرتا ہے، پتلے بنا کے، سوئیاں کھبو کے اور بال لے کے گریں باندھتے ہیں، یہ عمل جادو کا عمل ہوتا ہے۔ ایسا جو بھی کرتا ہے وہ جادوگر ہوتا ہے، اور دین اسلام میں جادو کرنا جو ہے اسے کفر قرار دیا گیا ہے۔ جادو کا عمل جو ہے یہ کفر ہے، اور جادو کرانا بھی کفریہ عمل ہے، جادوگر کے پاس جانا بھی گناہ ہے، جادوگر جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اور ایسے شخص کے پاس جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے یہ سارا عمل کروانا یہ کفر ہے۔ تو فرمایا کہ گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے، کوئی اس کا مرتبہ دیکھ کے، کوئی فضیلت دیکھ کے، اس کی خوشحالی دیکھ کے، کوئی خیر اس کے پاس دیکھ کے برداشت نہ کرنا، اور دل میں یہ خیال آئے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ اس کے پاس نہ رہے، اور پھر یہ خیال آئے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ ایسی خواہش کرنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا مجھے نہ بھی ملے کم از کم اس کے پاس نہ رہے، ایسی خواہش جو ہے یہ بڑی مذموم خواہش ہے اور یہ گناہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ نیت کرے یا یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس بھی رہے،
اور مجھے بھی مل جائے. یہ جو نعمت اس کے پاس ہے، اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں. اللہ سے انسان دعا کرے کہ اللہ جیسے اس کو عطا کیا مجھے بھی دے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. اور خاص طور پہ علم اور مال، علم کے حوالے سے خواہش کرنا، قرآن کے حوالے سے کہ یا اللہ جیسے اس کو تو نے قرآن کی نعمت دی ہے مجھے بھی عطا کر، یہ تو بہت اچھی خواہش ہے. اچھی آواز سے وہ قرآن پڑھتا ہے، سن کے یہ دل میں خواہش آ جائے کہ یا اللہ جتنی پیاری آواز اس کو دی ہے مجھے بھی ایسے آواز دے، تو یہ تو بڑی اچھی خواہش ہے. اور اگر ایک انسان کے پاس مال ہے، وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں بہت زیادہ، سخی ہے، اس کو دیکھ کے انسان کہے یا اللہ جیسے اس کو مال دیا ہے تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے مجھے بھی ایسے دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں. تو اس طرح کی خواہش جو ہوتی ہے یہ جائز ہے. لیکن یہ خواہش کرنا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے یہ ختم ہو جائے، یہ مذموم خواہش ہے. اور ایسا کرنے والا جو حاسد ہوتا ہے نا، حاسد، مثلا آپ کو کوئی نعمت ملی ہے، کوئی آپ پہ حسد کرتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ جلن آ گئی ہے نا، جل رہا ہے اس کا دل، تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے اس اثر سے بچنے کے لیے بھی جب انسان یہ سورت پڑھتا ہے اس نیت سے کہ جلنے والے کا جو اثر ہے، تاثیر ہے اس کی، اس سے میں محفوظ رہوں، تو اللہ رب العزت حاسد کے حسد سے محفوظ کرتا ہے. اور اگر اثرات آ چکے ہیں آپ پہ، حسد کرنے والے نے حسد کیا، آپ پہ اس کے اثرات آ گئے، آپ کا نقصان شروع ہو گیا ہے، آپ یہ سورت پڑھنا شروع کر دیں، حاسد کے حسد کے اثرات جو ہیں ان سے آپ بری ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے. یہ چیزیں ہمیں ہمارے رب نے اسی لیے دی ہیں کہ ان کا وجود ہے. حاسد کے حسد کے بھی اثرات ہوتے ہیں، آ جائیں تب بھی یہ علاج ہے، اور اگر نہیں آئے بچنا چاہتے ہیں تب بھی آپ بچ جائیں گے. تو ان چیزوں کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے. ان صورتوں کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے چند جو ہیں وہ ابھی آپ نے دیکھ لیے کہ ساری مخلوق جو ہے اس کے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے، من شر ما خلق کہہ کے. پھر رات کی تاریکی جو ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح جادوگروں کے جادو سے بچنے کے لیے، ہر طرح کے جادو کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے، اور اگر جادو ہو چکا ہے تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں جب انسان یہ سورت بار بار پڑھتا ہے. اس میں یہ تاثیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جادو ہو چکا تھا، تو اس سورت کو پڑھا، جادو کے اثرات ختم ہو گئے. اور اگر انسان پہ جادو نہیں، یہ پڑھتا رہتا ہے، انسان جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. پھر حسد کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے، بچنے کے لیے اس صورت میں بڑا اثر ہے. تو ان چیزوں کو ہر مومن کو اختیار کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں لانا چاہیے. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں میں پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جسے اللہ نے پیدا کیا. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بچنے کے لیے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے.